اچھا، اگلی بات کہ یہ سوشل میڈیا پہ لسٹ ایک سرکولیٹ کر رہی ہے کہ جی فلاں فلاں صحافیوں نے اور یہ اور وہ رشوت ملک ریاض سے بھاری رقومات اور پلاٹ لیے، ستم ظریفوں نے بینک کے نام اور اکاؤنٹ نمبر بھی دیے ہیں. اچھا، مجھے یاد پڑتا ہے پہلی بار یہ لسٹ 2012 میں منظر عام پہ آئی، جس میں میرے نام کے آگے 2 کروڑ اور ڈیفنس میں لمبا چوڑا بھاری بھرکم پلاٹ لکھا تھا. اس کا میں نے جواب دیا حامد میر کے پروگرام میں. تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار 2 کروڑ روپیہ کیش جو ہے اس کا تو میں نے مجرے سن لیے. اب پلاٹ کہاں ہے؟ میرے نام پہ نہیں. تو چلو میرے عزیزوں، اقارب، بہن بھائیوں، رشتے داروں، ملازموں، جس کے ساتھ میرا ریموٹ تعلق ہو وہ مجھے بتاؤ. یعنی بے شرمی، بے حیائی یہ بولتی ہے کہ بندے کا کے اندر جو خون ہے وہ کیسا ہے اور اس نے کس طرح کی ماں کا دودھ پیا ہے. اچھا، رہ گئے ملک ریاض، ان کے ساتھ 2 ملاقاتیں. کیا کہہ رہا ہوں؟ صرف 2. باقی جرنلسٹوں کی بہت ہیں، ہوں گی، انہوں نے ان کے اخباروں میں کام بھی کیا ہوگا، ان کے لیے کالم بھی لکھے ہوں گے، یہ وہ کہ میرا قطعاً ملک ریاض سے پوچھیں. اور ان 2 ملاقاتوں میں سے جو ایک ملاقات ہے وہ مجھے یاد نہیں، وہ مجھے ملک ریاض صاحب نے یاد کرائی تھی کہ یہ اس وقت تھے ملک معراج خالد، وہ میرے بڑے بھائیوں کی طرح تھے. پنجاب کے وہ چیف منسٹر بھی رہے، اسپیکر بھی رہے نیشنل اسمبلی کے، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بھی رہے. وہ درویش قسم کے اور ہی طرح کے آدمی تھے. تو میرے ساتھ ان کا بہت ایک پیار محبت تھا. آج بھی ان کی اور میری تصویر میرے سیٹنگ روم میں لگی ہوئی. یہ ملاقات مجھے یاد دلانے پہ بھی یاد نہیں آئی. ملک صاحب کے ساتھ کو ہوں گے کوئی 2-4 لوگ، انہوں نے تعارف بھی کرایا ہوگا، مجھے تو نام ہی نہیں یاد رہتے. دوسری اور آخری ملاقات جب میری والدہ فوت ہوئی ہیں تو ملک صاحب تعزیت کے لیے، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باقیوں کے بھی نام ڈالے ہوں گے وہ بھی اسی طرح ہی ہوں گے. یہ عجیب و غریب، یہ گندگی کی پیداوار، گندگی کے کیڑے ہوتے ہیں جن کو اور کچھ سمجھ نہیں آتی. ایک آدمی، میں نے اس بندے سے کیا لینا دینا، میرا کیا لینا دینا؟ میں نے کبھی اس کی شان میں قصیدہ لکھا، میں نے کبھی اس کے پاس جاب کی، یا میں اس کے نام پہ کو کالم لکھتا رہا. میرا تو کیا لینا دینا. میں کہہ رہا ہوں ایک ملاقات مجھے یاد ہے، دوسری انہوں نے مجھے یاد کرائی. آئی ریسپیکٹ دا مین. اس کی وجہ ہے جس کا ہاتھ کھلا ہو نا، جو دینا جانتا ہو. مجھے اس سے اور کچھ نہیں لینا دینا. اس کی عزت کرو. یہاں کھرب پتی تو بتھیرے تکے کھاتے پڑتے ہیں. چند لوگ ہیں جن کا اس حوالے سے ذکر ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو لک آفٹر کرتے ہیں. مارا تو چلیں اس کو چھوڑیں. اس طرح کے وہ سوشل میڈیا پہ یہ جو بھی چل رہا ہے ہونا ٹھیک چاہیے، لیکن اس کو بند نہ کریں. قطعاً نہیں. میں میڈیا پہ کسی بھی قسم کی پابندی کے حق میں نہیں ہوں. بات کرنے دو. اچھا، ماشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب 5 روزہ دورے پہ چین گئے. اعلی حکام نے استقبال کیا. وزیر اعظم، پریزیڈنٹ، اعلی حکام، پتہ نہیں کون ہوں گے، مجھے نہیں پتا. یہ دین کے ہم ٹھیکیدار ہیں، لیکن ایک بے دین ملک کے چین کے جن کا کوئی مذہب نہیں ہے اور یہ کوئی جرم نہیں ہے بھائی، ختم ہو گئی بات. ہم خوش نصیب مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں. کسی اور گھرانے میں بدھسٹ کے گھر پیدا ہو تو بدھسٹ ہی ہوتا. کوئی ملینز میں ایک آدھ آدمی ہوتا ہے جو مذہب بدلتا ہے، ادروائز نہیں. تو ٹھیک ہے. وہی تو چائنیز اپنی ترقی کی وجہ سے اچھے لگتے ہیں، اپنے ڈسپلن. یہ کون افیونچی مشہور تھے، یہ پوری کی پوری قوم آج وہ دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں. تو ان کی عزت کرو، ان کو اپریشیٹ کرو، وہ نہیں. لیکن آج بے دین چین
یہ ٹھوٹا لے کے پہنچے ہوئے کہ جی وہ اسلامی جمہوریہ کا بجٹ تیار ہونا. خیر اس پہ 75,000 ارب ہے اندرونی اور بیرونی قرضہ ملا کے. تو قرض تو رہ گئی دور کی بات بھائی, سود دینے کا بھی بندوبست نہیں, روکڑا نہیں ہے. اور یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے ملک کے نام کی لاج بھی نہیں رکھی. سود خور کے بارے میں پتہ حکم کیا ہے؟ سود کا کاروبار, سود لینے دینے والا کیا ہے؟ جہنمی. لیکن ادھر کیا ہے؟ باقی سارے ڈیش ڈرامے چل رہے ہیں. اچھا کوئی چائنا, کوئی یو اے ای, کوئی قطر, کوئی سعودیہ قرض رول اوور کریں گے. یعنی رول اوور کیا کریں گے؟ ذرا تھوڑی جی مہلت دے دیں, تھوڑے بچے جیوندے رہیں. اوقات ہے نا دی پہنچے نے. اور استقبال کس نے کیا ہے؟ اس طرح کا استقبال اسی طرح اعلی کام کرتے ہیں. ورنہ پروٹوکول کا تقاضا تو مجھے نہیں پتا, چونکہ میں کبھی فورن سروس وغیرہ کا مجھے تجربہ نہیں ہے. اچھا اب آتے ہیں میرے پیارے نریندرا. بیسیکلی یہ جتیندرا, یہ انگریزی میں اے آگے لکھ دیتے ہیں لیکن وہ پوری طرح اس کو بولنا نہیں ہوتا. جتیندرا بس وہ چھوڑ دیتے ہیں. دھرمیندر. اسی طرح یہ بھی جو ہے نا نریندر بس الف کے آپ نے پاس سے گزر جانا ہے. تو اب کی بار 400 پار, وہ 300 کا ہنسا بھی پار نہیں کر پائے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مجھے نہ ان کے یہاں پہنچنے کی کوئی خوشی ہے, نہ ہارنے کی, نہ جیتنے کی, میرا کوئی تعلق نہیں. لیکن ایک بات ہے, میں انڈینز کو سلام پیش کرتا ہوں. ہم جیسی قومیں جو ہوتی ہیں نا وہ سروں پہ چڑھا لیتی ہیں. جھٹکا ملا نا ان کو, نہرو خاندان کو, اب وہ بندے کے پتر بنیں گے, بہتر پرفارم کریں گے. اب مودی صاحب کو بھی مل گیا جھٹکا, یہ بھی بہتر. یہ جو 7ویں آسمان پہ پہنچ جاتے ہیں نا, ان کو ان کی اوقاتوں میں رکھو. ہم پاکستانیوں نے یہ بہت بڑا جرم کیا ہے, خاندانوں کے خاندان لاد لیے کندھوں پہ, خود گداگروں کی طرح رینگتے پھر رہے ہیں. میں انڈینز کو اس بات پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ناٹ دیٹ دے ڈنٹ ریئلی گو آؤٹ آف دیئر وے ٹو سپورٹ. تو مودی صاحب کی پوزیشن کیا ہے؟ نو, یہ اس کا مطلب ہے ہندوستانی عوام میں شعور, اور جو باشعور ہو اس کی عزت کرو. ایکسلنٹ, شاباش, بہترین, اور مبارک ہو ہندوستان کو جو بھی لیڈ کرے بہتر ہو. تو بہرحال, اور بھارتی عوام کو میں پھر سلام پیش کرتا ہوں, خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے نفرت اور انتہا پسندی کو دھتکار دیا ہے. اور میں پہلے بھی کہا کرتا تھا کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ہندوستان کو اس کی بہت بھیانک قیمت ادا کرنی پڑے گی. تو بہرحال یہاں رام مندر بنایا گیا تھا, بابری مسجد, وہاں بھی ذلت آمیز شکست ہوئی. مت کرو, انسان کو انسان کے طور پہ ٹریٹ کرو, یہی بہتر ہے. لیکن بہرحال انڈینز نے بہت خوبصورت پرفارم کیا.